الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کفار قریش نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی تبلیغی زمانے میں تہمتیں لگایا کرتے تھے، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب وہ تنگ آ گئے تو علماء یہود کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک سازش یہ سوچی کہ کوئی ایسے سوالات بتائے جائیں جو ہم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور وہ جواب نہ دے سکیں تو ہم جیت جائیں اور ہم انہیں ہرانے میں اپنی جو خواہش ہے اس کو تسکین دے سکیں۔ علماء یہود نے کہا کہ آپ ان سے 3 سوالات کریں، اگر وہ تینوں کے جوابات دے دیں تب بھی وہ سچے نبی نہیں ہیں، اگر تینوں کے جوابات نہ دیں تب بھی وہ سچے نبی نہیں ہیں، لیکن اگر 2 کے جواب دے دیں 1 کے نہ دیں تو آپ سمجھ لینا کہ برحق نبی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ اصحاب کہف کا واقعہ ان سے پوچھئے گا، ذوالقرنین کا واقعہ ان سے پوچھئے گا، روح کے متعلق سوال کر لیجئے گا۔ اگر 3 میں سے پہلے 2 کے بارے میں جوابات دے دیں تو وہ نبی برحق ہیں، اور تیسرے کے بارے میں خاموشی اختیار کریں تو سمجھ لیجئے گا وہ نبی برحق ہیں۔ کفار قریش کی جماعت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر سوال کرنے لگے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ علماء یہود خود آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، سیدنا ذوالقرنین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور روح کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سرکار نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ اس معاملے کو مبہم فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے روح کے معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے تورات میں روح کا معاملہ مبہم ہے۔ ناظرین، یہ پورا واقعہ جہاں ایک طرف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق تھے، اور علماء یہود تورات میں ذکر کی گئی نشانیوں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مانتے تھے، پہچانتے تھے، ساری نشانیاں دیکھتے تھے اور ان نشانیوں کے مطابق امتحان بھی لیا کرتے تھے۔ تو وہیں پر ہمیں مگر وہ اپنے بغض و عناد کی وجہ سے ایمان لانے سے محروم رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لے آئیں تو جو چندہ ہمارے پاس آتا ہے، جو فنڈ ہمیں دیا جاتا ہے، جو عقیدتوں کا اظہار ہم سے ہوتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور ہم اس عقیدتوں کے اظہار سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسری بات ہمیں پتہ لگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 باتوں کا جواب ارشاد فرمایا اور 1 بات کے بارے میں سکوت فرمایا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کے متعلق اپنی رائے کو بیان کرنا کوئی لازمی نہیں ہوتا، ہر بات کے بارے میں، ہر سوال کے بارے میں اپنے الفاظ، اپنی زبان سے نکلے ہوئے لفاظی کو ادا کرنا کوئی لازمی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی عالم دین پر تو جواب دینا، ہر مسئلے کا جواب دینا بھی لازم نہیں ہوتا۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ بعض راہ علم پر چلنے والے مسافر بھی ہر سوال کا جواب دینا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہر سوال کے جواب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بلکہ بعض تو بغیر تخصص کے، بغیر فقہی مہارت کے باقاعدہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے سوال کرو ہم جواب دیں گے۔ اور عام لوگوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہر جگہ پر اپنی دخل اندازی کو اپنی مہارت، اپنا ملکہ، اپنی قابلیت سمجھتا ہے، وہ سائنس ہو، سیاست ہو، صحافت ہو یا دینداری، ہر جگہ پر اپنی زبان درازی کرنے کو اپنا فن سمجھتے ہیں، بولیں گے اور دینداری میں بولتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم دینداری میں بول کر بعض اوقات غلط مسئلہ، غلط حدیث، غلط روایت بیان کرتے ہیں اور اس کا وبال ہمارے اوپر کتنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ علم کے معاملے میں بولنے کو بہت محتاط انداز اختیار کیا کرتے تھے، یعنی علم کے معاملے میں بولتے تو بہت احتیاط کیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا کہ لا ادری کہنا، میں نہیں جانتا، یہ کہنا بھی آدھا علم ہے۔ حضرت ابراہیم بن طہمان کو دارالفتہ میں فتوے جاری کرنے کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جاتا تھا۔ ایک بار ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ تو سائل نے کہا کہ پھر آپ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ بیت المال سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور آپ کو مسئلے کا جواب نہیں آتا، تو آپ نے بڑا پیارا اور اطمینان بخش جواب عطا فرمایا۔
فرمایا مجھے بیت المال سے ان مسائل کی یا اس علم کے جواب کی تنخواہ ملتی ہے جس کے بارے میں مجھے قطعی طور پر صحیح معلوم ہے. اگر مجھے اس علم کی بھی تنخواہ ملے جس کے بارے میں مجھے قطعی طور پر معلوم نہیں ہے یا صحیح معلوم نہیں ہے تو بیت المال کا خزانہ خالی ہو جائے. کہ یعنی غلط تو بہت کچھ ہے، اس کی بھی تنخواہ لینا شروع کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ علم ہی یہ کہہ لیں کہ خزانہ ہی خالی ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رہے عالم پر ہر مسئلے کا جواب دینا کوئی لازم و ضروری نہیں ہوتا. جب عالم پر ہر مسئلے کا جواب دینا لازم و ضروری نہیں ہوتا پھر عام آدمی کیسے ہر دینی بات میں یا ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی جسارت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من افتی الناس فی کل ما یسألون فهو مجنون. جو ہر مسئلے میں ہر پوچھے گئے مسئلے کے جواب کے چکر میں لگ جائے اور ہر مسئلے کا جواب دے تو پاگل ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اجسر الناس علی الفتیا اقلهم علما. کہ جو لوگوں کے جواب دینے کی جسارت کرتا ہے اور جلدی جلدی جواب دیتا ہے تو اس کا علم تھوڑا ہے کہ وہ لوگوں کا اختلاف ہی نہیں جانتا، وہ علماء کے اختلاف کو نہیں جانتا، اس مسئلے میں محتاط انداز اختیار نہیں کرتا. حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 109 سن ہجری میں آپ کا ظاہری وصال ہوا تو کسی نے مسئلہ پوچھا، فرمایا میں نہیں جانتا. تو سائل نے غصے میں آ کر کہا فقیہ عراق ہے آپ کو عراق کا فقیہ کہا جاتا ہے، آپ کو مسئلے کا نہیں پتہ. تو آپ علیہ رحمہ نے بڑی متانت سے جواب دیا اور فرمایا کہ جس کا اقرار کرنے میں فرشتوں کو شرم نہ آئی تو میں شرم کیوں کروں. فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے اے اللہ جتنا ہمیں تو نے سکھایا، جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں تو اس کا علم نہیں. تو فرمایا کہ جب وہ لا علم لنا ہمارے پاس علم نہیں ہے یہ کہنے سے نہیں شرماتے تو ہم کہنے سے کیوں شرمائیں. وہ بڑا مزاحیہ سا ایک لطیفہ ہے کہ ایک عالم دین بڑا سا امامہ شریف زیب سر کیے ہوئے تشریف فرما تھے کہ کسی نے سوال کر لیا. آپ نے فرمایا لا ادری میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. تو کہنے لگے لو اتنا بڑا امامہ پہنا ہوا ہے، اتنی بڑی پگڑی پہنی اور مسئلے کا جواب نہیں آتا. تو آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا. فرمایا کہ اب تم بتاؤ، اگر امامہ پہننے سے ہی جوابات آتے ہیں تو پھر تم بتاؤ. لہٰذا علم حاصل کرنا یہ ایک الگ فن ہے، جوابات میں مہارت حاصل کرنا یہ ایک الگ فن ہے. جوابات دینا، ہر سوال کا جواب دینا کوئی لازم و ضروری نہیں ہوتا، یہ الگ فیلڈ ہے. اور دین میں تو انسان بولتا ہے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ بولنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی خاتون کے اسقاط حمل کا مسئلہ پوچھا گیا کہ خاتون کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو کیا اس کا حمل ساکت کروا دیں یا نہ کروا دیں. تو آپ خاموش رہے، کوئی جواب عطا نہ فرمایا. سائل نے پھر سوال کو گھما کر ایک مرتبہ اور سوال کر ڈالا. آپ نے پھر کوئی جواب نہ عطا فرمایا. اس نے پھر کسی اور طریقے سے سوال کیا تو آپ نے کوئی جواب عطا نہ فرمایا. سائل نے پوچھا کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسقاط حمل کی اجازت دے دوں تو یہ جو حمل کا خون ہوگا میدان معاشرے میرے کندھوں پر نہ آ جائے. اور مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ میں اسقاط حمل کی اجازت نہ دوں اور ڈلیوری کے دوران خاتون مر جائے تو اس خاتون کے خون کا وبال میرے سر پہ نہ آ جائے. تو یہ مسئلہ بتانے میں جسارت کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت محتاط راہ ہے. بلکہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کسی نے 48 مسئلے پوچھے تو آپ نے 36 یا 38 مسائل میں خاموشی اختیار فرمائی. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کرتا رہا کئی سال تک، یعنی 34 ماہ تک، تقریباً یہ 2.5 سال بنتے ہیں، ایسے زیادہ بنتے ہیں. میں اکتساب فیض کرتا رہا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مسئلے میں کہہ دیا کرتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر خود فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ لوگ ہمیں جہنم کا پل بنا کر اس کے اوپر سوار ہو کر جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ہم سے ہر مسئلے کا جواب کہلوانا چاہتے ہیں. آج میں ایک بات اور ہم عرض کیے دیں کہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں، سوال کا جواب مل جائے تو پھر کہتے ہیں اچھا ایسا کر لیں تو جائز ہو جائے گا، یوں کر لیں جائز ہو جائے گا، یوں کر لیں تو صحیح ہو جائے گا، ایسا ہو تو صحیح ہو جائے گا. کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے کیے ہوئے کو صحیح کر دو، ہماری بات کو صحیح قرار دے دیا جائے. ناظرین، شرعی مسئلہ یہ بتانا یہ بہت بڑی جرت ہے. دین کے معاملے میں گویائی، دینی مسائل کے بارے میں لفاظی ادا کرنا، بولنا، یہ جان کو جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے.
ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی مترادف ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ان تمام طالبان علم سے ہے، چاہے بچے ہیں یا بچیاں، مہربانی فرما کر آپ فقہی معاملات میں لوگوں کو کسی دینی مسئلے میں جواب دینے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو پہلے محنت کریں، پریکٹس کریں، کسی مفتی کے پاس بیٹھیں، کسی استاد کی بارگاہ میں بیٹھ کر پہلے اچھے طریقے سے مشق کریں، محنت کریں۔ اور جو احباب فارغ التحصیل ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اول تو یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، اور اگر لے لیں تو پھر محنت کریں اور پہلے سیکھیں، اچھے طریقے سے مشق کریں، محنت کریں، جو جواب 100% بلکہ 200%، 1000% تک معلوم ہو اس کا جواب دیں۔ نہیں معلوم تو خاموشی اختیار کر لیں، لا ادری کہہ دیں، لا علم لنا کہہ دیں، مجھے نہیں آتا یہ کہہ دیں کہ لا علم لنا لا ادری، اسے کہنے کو نصف علم قرار دیا گیا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ لہٰذا یہ گزارش۔ تیسری، عوام سے گزارش کہ ہر مسئلے کا جواب دینا عالم پر لازم نہیں ہے، تو عوام کی خدمت میں گزارش ہے آپ بھی دینی معاملات میں گویائی کرنے کی جسارت نہ کیا کریں، دینی باتوں میں دخل اندازی نہ دیا کریں، بلکہ بعض تو احادیث بھی گھڑ لیتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، میری طرف منسوب کیا، وہ جہنم کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو کتنی بڑی جرت ہے۔ تو لہٰذا دین کے معاملے میں خاموشی اختیار کریں، دین کے معاملے میں احتیاط کریں، جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہی بھلا ہوگا۔ اور پھر لا علم لنا جب اقرار کریں گے تو یہ اقرار بھی دراصل انسان کے اندر ایک جستجو پیدا کرتا ہے، اور انسان پھر آگے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ یہی آخری پیغام ہم عوام کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں گے کہ آپ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ عالم دین جواب نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے اسے نہ آتا ہو، وہ لا علم لنا اپنے اشارتاً کہہ رہا ہو، یا اس نے پڑھائی نہ، اس کی مصروفیت ہو، یا اسے دیکھنا پڑے اور وہ کتابوں سے دیکھنے کا ٹائم نہ نکال پا رہا ہو، تو بعض لوگ پھر عالم دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض تو بلاک کر دیتے ہیں، بعض تو لیفٹ کر جاتے ہیں۔ بھائی اس کے اوپر جواب دینا لازمی نہیں تھا، تو آپ کو سوال کا جواب مل گیا، ابھی ہاں نہیں ملا تو آپ یہ کہہ لیں کہ بار بار تنگ نہ کریں، کسی اور سے رابطہ کر لیں، اور نفرت کا اظہار نہ کریں، اور یوں کہہ لیں کہ یہ تو انہوں نے بھلا کیا کہ غلط مسئلہ تو کم از کم نہیں بتایا نا۔ اور بہت کو تو بہت سارے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ پھر بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اور دینی معاملات میں بلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی معاملات میں کمال احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔